بات نوٹ کر لیں کہ ہمارا تعلق جو ہے ہماری اپنی ذات سے ہے. علیکم انفسکم، تم پر ذمہ داری تمہاری اپنی ہے. کوئی اگر گمراہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. لا یضرکم من ضل اذا، جب تم ہدایت پر ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا. ہمیں مومن بننا ہے، کوئی بنے یا نہ بنے. ہمیں اپنی آگ سے، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو ایک بات تو اس میں جزوی طور پہ یہ ہے کہ آپ کو مومن بننا ہے، کیونکہ صرف مومن جنت میں جائیں گے اور مومن نقصان سے بچ جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع مسلم اور مومن میں فرق. دیکھیں، بہت بڑی اہم ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، مسلمان ہونے کا تعلق ہے، تو قرآن میں اس کی تفصیل ہے. میرے خیال سے سورہ حجرات کی آیت ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ دیہاتی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا. تو آپ ان سے کہیں کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو. یہ کہو کہ ہم اطاعت گزار بن گئے ہیں. یہ فتح مکہ کے بعد ایسا ہوا تھا کہ لوگ یعنی آتے تھے، وفود آتے تھے، کیونکہ وہ حکومت بن گئی تھی تو ایمان جتلاتے تھے. یمنون علیک ان اسلموا، دوسری آیت ہے کہ اپنا اسلام کا احسان جتاتے ہیں. تو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم مومن نہیں، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. آج کا موضوع بھی میرے یہ ہے، مسلم اور مومن. مومن اس لیے نہیں ہو کہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دل میں یقین داخل نہیں ہوا ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ تمہارے دل میں یقین، تمہارا یقین نہیں ہے. بس اب وہ وفود جو آتے تھے، وہ بس حکومت بن گئی تھی تو بس لوگ آتے تھے جوق در جوق، مسلمان ہوتے تھے کیونکہ یہ شرط تھی. اچھا دیکھیں فرق کیا ہے. جو بھی کلمہ پڑھ لے، اس کے میں دل میں یقین ہو یا نہ ہو تو قانونی وہ مسلمان ہو گیا. اسلام اسے مسلمان، یعنی اسلام کے قانون میں اس کو مسلمان سمجھا جائے گا اور مسلمان کے حقوق دیے جائیں گے. زبان سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے، بلکہ قرآن میں یہ تک ہے کہ جو تمہیں سلام بھی کرے تو اس پہ تم نے کفر کا فتویٰ نہیں لگانا. تو بہرحال ایک بات یہ ذرا نوٹ کر لیں، ہر کلمہ گو مسلمان ہے اور آپ اس پر کوئی اور فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک وہ صریحاً کفر کا ارتکاب نہ کرے، کلمہ کفر نہ کہے یا اس طرح نہ، تو آپ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی فتویٰ اس پر نہیں لگتا. قانون میں وہ مسلمان ہے، قانونی مسلمان ہے اور اس کو. لیکن اللہ کے نزدیک مومن مسلمان وہ ہے جس کے دل میں یقین ہو. اب یقین کی جب بات آتی ہے، دل میں یقین، تو پھر اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ یقین کا مطلب کیا ہے، کس چیز پر یقین. دیکھیں، یقین سب سے پہلے آپ کو انسان کو اپنی حقیقت پر ہو کہ میں یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہوں، یہ 5-6 فٹ کا انسان نہیں ہوں. میں دراصل اس جسم میں موجود ہوں، یہ میرا مکان ہے، میں اس میں رہ رہا ہوں.
محدود عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھجوایا ہے، یقین کی میں بات کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، میری منزل دنیا نہیں ہے، یہی آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، ملاقات، تقرب، دیدار، معرفت۔ تو یہ مراتب ہیں، مرتبے ہیں، کلی طور پہ یہ ہمیں حاصل ہوں گے ایک جگہ جس کا نام جنت ہے۔ جنت میں ہمیں یہ تمام مراتب حاصل ہوں گے کلی طور پہ۔ جزوی طور پہ دنیا میں آپ کو ایک لحاظ سے یہ تمام مراتب حاصل ہوں گے، اللہ کا تقرب، اللہ کی معرفت اور دیدار۔ اس کی تفصیل ہے، ان دیدار الہی، تقرب، معرفت، یہ سب آپ کو جزوی طور پہ اس کی تشریحات ہیں، تو وہ آپ کو یہاں پہ بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو اچھا، اب میں جو موضوع ہے میرا مسلم اور مومن، ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان یقین بھی رکھتا ہو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو شرک کرتے ہیں اور پھر اس کی اقسام ہیں، اس کی بھی میرا موضوع نہیں ہے، جن کی روش مشرکانہ ہے اور زبان پہ کلمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم جیسے کہ ہمارے وہ ایمان مجمل میں ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور پھر وہ دوسرا جو ہے آمنت وہ اس میں آخر میں ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے میرا اقرار ہے، یہ کہتا ہوں، اور دل سے میرا یقین ہے، قلب سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ زبان سے اقرار کرنے والے کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اور دل سے جو یقین کرے وہ پھر مومن ہے، یقین کرنے والا ہے۔ قرآن میں یہ اصطلاحات ایک دوسرے کے مترادف بھی استعمال ہوئی ہیں۔ مسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ دونوں صفات کا مالک ہے، اور مومن بھی لفظی طور پہ لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی اس کو مومن سمجھو، کیونکہ دیکھیں دل کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ یعنی دلوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ہم تو ظاہر پر فتویٰ لگائیں گے۔ شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کو مومن بھی سمجھیں گے، باقی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ تو ہم نہیں جانتے، نہ ہم اس کے پابند ہیں، نہ اس کی بنا پر ہم کسی کو فتویٰ لگائیں گے۔ یہ تو روز قیامت میں سب سے پہلے دوزخ میں جانے والے 3 لوگ، عالم، سخی اور شہید، ان کو سب سے پہلے دوزخ میں، کیونکہ ان کی نیت خراب تھی۔ عالم اور جو ہے سخی اور شہید، نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اب نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اس کا فیصلہ تو ایک شخص کے، دیکھیں ہمارا تو تعلق جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمارا تعلق جو ہے ہماری اپنی ذات سے ہے۔ علیکم انفسکم، تم پر ذمہ داری تمہاری اپنی ہے، کوئی اگر گمراہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا، جب تم ہدایت پر ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، ہمیں مومن بننا ہے، کوئی بنے یا نہ بنے، ہمیں اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو ایک بات تو اس میں جزوی طور پہ یہ ہے کہ آپ کو مومن بننا ہے، کیونکہ صرف مومن جنت میں جائیں گے اور مومن نقصان سے بچ جائیں گے۔ سورہ عصر کا مضمون ہے
کہ زمانے کی قسم انسان نقصان میں جا رہے، مگر جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا یقین ہو اور عمل اس کے مطابق ہو، اور صبر، تواصوا بالصبر و تواصوا بالحق، یہ دونوں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوں، یہ لوگ بچ جائیں گے۔ تو دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کو آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا احتساب آپ نے خود کرنا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ تو اپنا احتساب آپ خود کرنا ہے، کسی دوسرے شخص سے توقع نہ رکھیں، نہ کسی، یعنی کوئی مبلغ ہے، داعی ہے، تو وہ تو آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ کام تم کیوں کر رہے ہو، تم کیوں یقین نہیں کر رہے۔ یہ سب کچھ سارا کام آپ نے خود کرنا ہے، اور داعی کا کام پہنچانا ہے، رسول کا کام پہنچانا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارے ذمے پہنچانا ہے، حساب لینا میرے ذمے ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم